آج ہمارا عموماً ایک غم ہے، اس بارے کے تھیم کے ساتھ ذرا سا لے کے چلیے گا۔ ہم خرچ کیوں کرتے ہیں زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ مہمان کے آنے پہ ایک چیز سے گزارا ہو سکتا تھا، آپ کر سکتے ہیں تو 2 کر لیں تاکہ مہمان کو کچھ عزت دے دیں۔ حدیث بھی حکم بھی ہے کہ مہمان کے آنے پہ دسترخوان کھلا کر لو، پہلا کھانا جس کو نزل کہتے ہیں عام سے اچھا بنا لو۔ لیکن ہم 1 نہیں 2 نہیں 10 کھانے بناتے ہیں، جس میں 3 آئٹم کھانے کے، 4 اس کے، فلاں میٹھے کے، سیلڈ کے۔ کیوں؟ کہ لوگ خوش ہوں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے بیگم بس 1 کھانا بنے گا، آپ کے میکے والے آ رہے ہیں نا 1 کھانا بنے گا، فلاں آپ کی دوستیں آ رہی ہیں نا 1 کھانا بنے، تو آگے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر سے بلایا تو 1 کھانا کھلایا۔ اچھا گھر میں تھی دال، مہمان آ رہے ہیں، آپ ان کو کہتی ہیں آئیے کھانا کھا کے جائیے، تو جب دیکھا نا صرف دال پتلی سی اور روٹیاں آئیں تو کہیں گے لو دال ہی کھلانی تھی، اتنا اصرار کر کے روکا کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس جملے کو اس پارے کے ساتھ آپ کھرچ دیں۔ اس پہ ایک بہت ہی پیارا قول ہے محمد بن اسلم توسی کا، کہتے ہیں کہ بھلا میرا لوگوں سے کیا تعلق؟ میں اپنے والد کی صلب میں اکیلا تھا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے، من بین صلب والترائب سورۃ طارق میں آتا ہے۔ پھر میں اپنی ماں کے پیٹ میں اکیلا تھا، یعنی نطفہ بن کے۔ پھر میں دنیا میں آیا تو اکیلا تھا، پھر میری روح قبض کی جائے گی تو میں اکیلا ہوں گا، پھر میں اپنی قبر میں داخل ہوں گا تو اکیلا ہوں گا، پھر منکر اور نکیر آئیں گے اور مجھ اکیلے سے میری قبر میں سوال کریں گے۔ خیر کی طرف گیا تو اکیلا جاؤں گا، اور اگر شر کی طرف گیا تو اکیلا ہوں گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں گا، پھر میرے اعمال اور گناہ میرے میزان میں اکیلے رکھے جائیں گے، پھر اگر میں جنت کی طرف بھیجا گیا تو اکیلا بھیجا جاؤں گا، اور اگر جہنم کی طرف بھیجا گیا تو میں اکیلا بھیجا جاؤں گا۔ تو میرا بھلا لوگوں سے کیا تعلق؟ یہ خیلیت الاولیاء کتاب ہے، اور اس میں آپ ایک اور بھی حوالہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اور کسی بھی ملک کی اچھائی برائی مقصود نہیں ہوتی، حقیقت کا اظہار اور اصلاح مقصود ہے۔ اپنے بیک ہوم میں جب بھی گئی یہی دیکھا ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کا ڈر ہمیں کئی دفعہ مکروز بنا دیتا ہے۔ قرضے لے کے ہمارے پاس کچھ لوگوں کے فارمز کبھی آتے ہیں نا، تو کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہے، کھانے کا خرچہ نہیں ہے، قرض دے دیں۔ بھی بیٹی کی شادی پہ خرچہ کون کرتا ہے؟ بیٹی کی شادی پہ کھانا کون دیتا ہے؟ اچھا کتنے لوگ؟ 100 لوگ۔ اچھا 100 لوگوں کا کھانا آپ کہتے ہیں 100 ہے، 10 کے حساب سے کر کے چلو، ان کو کوئی 10,000 کچھ اس طرح چاہیے ہوگا۔ وہ نہیں ہوٹل سے پتہ کیا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پر ہیڈ 3,000 روپیہ۔ ایک بیوہ عورت یتیم بچی کے لیے لڑکی کو لینے آ رہے ہیں، عزت سے آئیں گے یا ایسے آئیں گے؟ کھانا کھلا رہی ہے اور 2-3 لاکھ روپے کا بل دے رہی ہے کہ جی یہ بس برات کے کھانے کے پیسے آپ لوگ دلوا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پارا آپ کو اس سے روک رہا ہے۔ آج امت مسلمہ بالکل ڈی ایکسل ہوئی ہے، سائیکل کا پہیہ چلتا رہتا ہے ٹھیک، ذرا سا وہ اس کے اوپر سے اتر جائے نا جو اس کی چین ہوتی ہے، پوری سائیکل بیکار۔ آج ہمارے ملکوں کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، سوشلائزنگ۔ اور کہتے کہ جو کر سکتا ہے نا وہ کیا کہہ کے کرتا ہے؟ رشتہ داری ہے جی، صلہ رحمی ہے جی، کھانا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں جی، فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، چلے لوگوں کو ہم بزنس دے رہے ہیں، تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ آپ شادیوں میں اتنی دھوم دھام کر لیں گے تو باقیوں کا ریٹ نہیں اوپر چڑھ جاتا؟ تو ذرا سے اس فلانٹ کرنے کے کلچر، بطر والے کلچر اور دکھاوے کے لیے خرچ کو ذہن سے نکال دے، کیونکہ یہ سارا پارا اسی پہ گھوم رہا ہے۔ یہاں سے تدبر اور عمل کی باتیں لیتے ہیں، آیت 69 سے آنورڈ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایمان کے محبوب ہونے کی اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنانے کی دعا کریں۔ آج تو یہ دعا مانگ ہی لیں کہ اللہ مجھے ایمان پیارا ہو جائے اور نافرمانیاں بری ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، گناہوں سے مجھے نفرت ہو جائے۔ ستاروں کی چالوں یا شعبدہ بازوں سے غیب جاننے والوں کو نصیحت کیجیے، اپنے اوپر اللہ کی 5 نعمتوں کو یاد کر کے شکر کے سجدے کیجیے۔ قرآن سے رہنمائی، سنت الہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو نجات دیتا ہے اور دین کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے۔ آخرت کے دن کو نہ ماننے والے کو گناہ کرتے وقت خوف خدا نہیں رہتا۔ اختلاف اور تفرقے سے بچنے کے لیے قرآن کی پیروی کیجیے۔ غور و فکر، بعض اوقات زبان کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ دعاؤں کی قبولیت کا انحصار
اخلاص پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت تمام مخلوق کے لیے تھی۔ آپ جانوروں پہ بھی رحم فرماتے تھے، انسانوں پہ بھی۔ عذاب میں تاخیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی بچ جاؤ، ابھی بھی بچ جاؤ۔ اور ان ساری چیزوں کو جو لے کے چل رہے ہیں، کیا کریں، کیسے دنیا میں جئیں، یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ اس قرآن سے۔